السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ تمام تر سیاسی مایوسیوں کے باوجود وہ جو نقاد ہیں ان کو سیاسی افق کے اوپر ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں ہونے والے انتخابات میں شاید کہیں پر پاکستان کی سیاست کا رخ بدلتا ہوا نظر آئے، کوئی بڑی تبدیلی سامنے آئے، کوئی الیکشن پیٹرن تبدیل ہو۔ اگر ہم حالیہ ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے اور اس کے ساتھ سینٹ کے الیکشنز کو مد نظر رکھیں تو تبدیلی کے خواب دیکھنے والے یقیناً دوبارہ سے مایوس ہوئے ہوں گے۔ ان انتخابات کے اندر ہمیں کہیں پر بہت بڑی تبدیلی نظر نہیں آئی، بلکہ کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ پرانے والے ایشوز جو ہیں پرانی والی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر نتائج یہی رہنے ہیں تو آج سے 6 ماہ بعد یا 8 ماہ بعد یا سال بعد ہونے والے انتخابات کے اندر بڑی ریولوشنری تبدیلی کیسے آئے گی، اور اگر نہیں آئے گی تو کیا یہی نظام چلتا رہے گا؟ ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہارون رشید صاحب، تجزیہ نگار، کالم نگار، ان کے مشکور ہیں کہ قیمتی وقت میں سے چند لمحے عطا کیے انہوں نے ہمیں۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب جو وفاقی وزیر ہیں برائے قانون، ان کا بھی بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور قمر دلشاد صاحب جنہوں نے بہت الیکشن دیکھے ہیں، فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہارون صاحب، آپ کو مایوسی یقیناً ہوئی ہوگی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ملتان کے اندر 80 ہزار ووٹ پڑا اور پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ جیت گئے تمام تر سکینڈلز کے، تو یہ تو پھر ہوا کی بات تھی نا، تبدیلی تو کوئی نہیں آئی۔ بات یہ ہے طلعت صاحب، 42 سال میں نے جلندھر میں گزارے اور کوشش کیا کچھ پڑھنے لکھنے کی، بڑی کوشش، تھوڑی تاریخ میں نے پڑھی ہے۔ مجھے کوئی مایوسی نہیں ہوتی، میں ایک سادہ سی بات جانتا ہوں، اگر اسٹرگل کی جائے گی اچھے نتائج نکل آئیں گے۔ اگر کوئی قوم محض واقعات سے نتائج اخذ کرے اور اس پہ سوچتی رہے کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ اصول بالکل واضح ہے تاریخ میں، ملکوں کی حفاظت قومیں کیا کرتی ہیں، نہ کوئی فوج کرتی ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ کرتی ہے، نہ کوئی کیبنٹ کرتی ہے۔ میں اس لیے پر امید ہوں کہ نئی نسل میں ایک بیداری ہے، اس کو سیاست سے الگ کر کے دیکھیں۔ یہ جو اویئرنیس صرف یہ میڈیا، محض میڈیا کے کریٹ کردہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کی دنیا بھر میں تبدیلی کی لہریں چلی ہیں، مڈل ایسٹ میں چلی ہے، دنیا بدل رہی ہے۔ مجھے قطعاً کوئی مایوسی نہیں ہے، اور میں بالکل صاف آپ سے کہتا ہوں سپریم کورٹ ایٹ سٹیک ہے، ملٹری لیڈرشپ ایٹ سٹیک ہے، انتخابی نتائج الیکشن میں دھاندلی بڑے پیمانے کی اس دفعہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ ہر چیز رک جائے، احتجاج بہت بڑا ہو، لیکن اگلے الیکشن فیئر ہونے والے ہیں، مجھے اس کا پورا یقین۔ تو تبدیلی نظر کیوں نہیں آئی ہمیں؟ نہیں، وہ تو یہ جو پلیئر ہیں یہ تو بے ایمان ہیں، یہ کیسے تبدیلی آنے دیتے ہیں؟ اور ان کی یہ شکست کے متحمل ہی نہیں۔ یہ جو انا پرست معاشرہ ہے یہ شکست کا تصور ہی نہیں رکھتا۔ ہار جائیں گے تو کوئی قیامت آ جائے گی۔ 80 آدمیوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ناشتے کیے، ادھر نون لیگ کی کیپیسٹی ان سے بھی زیادہ ہے دھاندلی کرنے کی، اور تاریخ بھی زیادہ ہے۔ جعلی شناختی کارڈ یہ بناتے رہے، جعلی ووٹ لاہور میں 1.5-2 لاکھ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنی جگہ، وہ تو اگر آپ کہیں میں پوری تفصیل میں، لیکن آپ کا خیال ہے کہ تمام جناب یہ مبینہ قوم کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے، 4 چیزیں کرنی ہوں گی۔ فیئر لسٹیں بنانی ہوں گی، الیکشن کمیشن ٹھیک پوری طرح کرنا ہوگا، اور صرف 2 پارٹیوں کی مدد سے نہیں۔ پولنگ والے دن فوج کی نگرانی میں الیکشن ہونے چاہیے، اور 3 مہینے 4 مہینے کا ٹائم ہونا چاہیے پٹیشنز نمٹانے کے لیے۔ الیکشن فیئر کرانے ہوں گے، نہیں جو کرائے گا، جو دھاندلی کا ذمہ دار ہوگا وہ بھگت لے گا۔ بھگت لے گا۔ آپ نے بھگتے نہیں، آپ کے نتائج تو بڑے اچھے ہیں، آپ نے پہلے سے فورکاسٹ کر دیا تھا کہ سینٹ میں بھی یہی ہونا ہے۔ ہم نے تو جیت کر بھی بھگتا ہے، ہمارے آدمیوں کی ایک سیٹ کر رہتی ہے، تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے تو پوری الیکشن چنائے گئے ہیں۔ سندھ میں ہم اکثرتی پارٹی، پنجاب میں بھی ماشاءاللہ ہم قابل ذکری پارٹی ہے، لیکن سندھ میں پوری اسمبلی کو ایک طرف، ایک سیٹ والے آدمی کو چیف منسٹر بنا کر ہم پر مسلط کیا گیا، جس کے نتائج آپ دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو مایوسی ہے ہی نہیں، ہم تو حکومت ہوتے ہوئے بھی جدوجہد میں ہوتے ہیں۔ کب ہم نے سکون سے حکومت کی ہے؟ آپ کی جدوجہد رنگ لائی ہے ویسے؟ ابھی آنے والے میں اب بھی کہتا ہوں ہمارے متبادل اب بھی وہاں نہیں ہے، یہاں جو چاہے کہیں۔ ابھی سندھ میں آئیں گے تو ان کو ایک جلسہ کر کے، اب 40 حلقوں پر مشتمل جو ہمارے مخالفین ہیں وہ پبلک جمع کر کے ایک حلقے میں کرتی ہے، یہ یہاں بھونگلا ڈالتے ہیں کہ جناب سندھ میں جلسہ کر کے آئے۔ سندھ میں جلسہ کرنے کی کون سی بڑی بات ہو گئی جس میں آپ اتنے نازا رہتے ہیں؟ پاکستان ہے، آپ پاکستان کی جماعت ہے، جلسہ کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی جی؟ جب الیکشن آئے گی تو آپ دیکھ لینا کیا ہوگا۔ دیکھیں جی، تو کون صاحب نظام خرابی ہے یا یہ ہم تجزیہ صحیح نہیں کر پا رہے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے ہوتے ہیں بائی الیکشن، وہ دراصل جو
حکمران پارٹی ہے انہی کے امیدوار ہمیشہ کامیاب ہو جائے. کیونکہ عوام کو توقع ہوتی ہے کہ ہم نے کام کروانے ہیں, ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوتے ہیں. اصل بات جب یہ جنگ طبل بجے گا, جب کہ انتخابات عام انتخابات ہوں گے, تو اس میں یہ ہمارے دوست ہارون رشید صاحب کو پتہ ہے کہ ایک نئی تحریک پیدا ہو جائے گی. ہے نا, چانڈیو صاحب تو بہت سیاسی ورکر ہیں, ان کو ہی پتہ ہے. آپ دیکھیں 1977 میں جب اپنے بھٹو صاحب نے جب اسمبلی ڈیزالو کی 7 جنوری 77 کو, تو کوئی تھائری تحریک اٹھے گی. اچانک 19 جنوری کو پی این اے کی تحریک اٹھ گئی, اور مفتی محمود جیسی شخصیت کے انڈر ایک پورے اندر ایک انقلاب آ گیا. انقلاب سمجھے کہ عوام کی بیداری پیدا ہوگی. تو اب اسی طرح جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی تو پھر ایک نئی لہر پیدا ہو جائے گی, پھر لوگ اپنا غم و غصہ اظہار کریں گے. اس وقت صحیح لیڈرشپ سامنے تو ابھی لوگ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں. میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, کنور صاحب کی میں انٹرویو آج کل سن رہا ہوں. میں نے ان کو سیکرٹری کی سندھ میں بھی دیکھا ہے, سندھ میں بھی دیکھا ہے, ادھر بھی دیکھا ہے. مجھے شک تھا کہ یہ لیڈر بن گئے. آج مجھے یقین ہو گیا. انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جس کو سارے مورخ رد کر چکے ہیں کہ 77 کی تحریک نہیں تھی, 77 میں سازش ہوئی تھی. اب یہ اس کو کہہ رہے ہیں موومنٹ اٹھ گئی تھی, وہ موومنٹ نہیں تھی. اس موومنٹ کے روح رواں, اس سازش کے روح رواں پروفیسر غفور نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ کیا ہوا ہے. ضیاء الحق کے جنرلوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہوا ہے اس دور میں 77 میں کیا. اب آپ اس کو کس مقاصد کے لیے موومنٹ نہیں تھی. تمام مخالف طلبہ میں ان کے ساتھ ہم ان کی بڑی عزت کرتے رہے اور بھی کر رہے ہیں. تمام لوگوں نے تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ غلطیاں گناہ, میں نہیں کہتا بھٹو صاحب کو کوئی فرشتہ کہتا ہوں, سیاستدان تھے, پاور پالیٹکس کی ہے, غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن کہتے ہیں 77 الیکشن میں یہ برائے نام جو چیزیں ہوئی تھی, لاڑکان نام یا نواب, وہ نہ ہوتی تو بھی 70 کو چھوڑے آپ, موومنٹ تھی یعنی اس بحث میں. میں ایک بات کروں گا, چاندی صاحب ریکویسٹ ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 7 مارچ 77 کے الیکشن کو وائڈ قرار دے دیا, تو وہ چاہیے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیگر کیسز گئے تو اس کو بھی آپ ایک لیگل قرار دے دیں. اب الیکشن کمیشن پاکستان اس کو شمار ہی نہیں کرتا, اس کو 77 کے مارچ کو, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تحریک 70 میں ہم نہیں جاتے, ہم 70 میں نہیں جاتے. کہا کہ وہ بھٹو جیسے ہوتا کس نے سوچا تحریک, وہ اجازت دیں گے آپ. گزارے یہ ہے, چانڈیو صاحب ایک سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں, ان کا حق ہے کہ وہ اس کی نمائندگی کریں, اس کا وکالت کریں. اور یہ بھی بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, یہ دھاندلی کا بہت بڑا ہدف کئی مواقع پر رہے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح کہا. ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا گیا, پیپلز پارٹی کا حق تھا کہ حکومت کرے. لیکن 77 میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے تیار ہوں, بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی ہے. 85 میں اس سے بڑی ہوئی, ساری سیاسی جماعتوں کو روک دیا گیا. 88 میں پھر دھاندلی کی گئی, لیکن پیپلز پارٹی کو دھاندلی کے باوجود نہ روکا جا سکا. 90 میں پھر فوج اور اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کو لے کے آئی, اس کی مدد سے ایک حکومت بنی. 70 کے الیکشن کے بعد ہر الیکشن میں حسب توفیق دھاندلی ہوئی ہے. اور اب یہ ضرورت ہے کہ فیئر الیکشن ہو, اور فیئر الیکشن پہ سیاسی استحکام کے ہمارے ابھی جو الیکشن ہوئے, گزارش سن لیں, ابھی جو الیکشن ہوئے, جو ضمنی انتخابات ہوئے, بھلے وہ پیمانہ نہیں ہے اس تحریک کا جو آپ کے خیال میں اصل الیکشن کے قریب بن سکتی ہے, تھیوری کے طور پر تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں, تو یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں پھر یہی ووٹر ہوں گے نا جی. لیکن ہم نے تو کہا کرپشن اس ملک کے اندر ایشو نہیں ہے, مبینہ طور پر جی بڑی کرپشن ہوئی, مس گورننس بڑی ہوئی, ملک کا ستیہ ناس ہو گیا, اکانومی کے اوپر لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں. But look at the election results. 80 ہزار ووٹ پڑ رہا ہے. تو یہ کون لوگ, یا تو آپ کہیں گے بالکل ایک سادہ بات ہے, یہ فلسفے کی بات نہیں ہے. ضمنی الیکشن میں لوگ جانتے ہیں حکومت کو جیتنا ہے, یا صوبائی حکومت کو یا مرکزی حکومت کو. کھمبے لگوا لیں, بجلی کے گیس لگوا لیں, نوکریاں دلوا لیں, سڑکیں بنوا لیں, پل بنوا لیں, لوگ تحصیلدار بھرتی ہو جائیں, تھانے دار بھرتی ہو جائیں, یہی ان دونوں پارٹیوں نے کیا ہے. ضمنی الیکشن قطعاً کوئی پیمانہ, اگلے الیکشن میں بھی یہی, جنرل الیکشن میں کیا ہوگا؟ نہیں سر, جنرل الیکشن میں جب نون لیگ دھاندلی کا ہدف تھی 2008 میں, آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں میں نے یہ بات کہی تھی, تو چیف آف آرمی اسٹاف نے کور کمانڈروں سے کہا نہیں ہونی چاہیے, تو بڑی حد تک کنٹرول ہو گئی, کچھ نہ کچھ ہوئی. اگلے الیکشن میں یہ نگران حکومت جو ہے یہ وزیر اعظم کی سنے گی اور صدر کی سنے گی. جو طاقتیں میٹر کرتی ہیں اور جو عوام کا دباؤ ہے, جو میڈیا کا دباؤ ہے, وہ بنانی کس نے ہے حکومت جی. یہ ایک الگ بحث نہیں, یہی تو بحث ہے, یہی بحث ہے. وہ الگ 20ویں ترمیم کے تحت خطرہ ہے, موضوع سے ہٹ جائیں گے. 20ویں ترمیم تو یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب مل کے بنائیں گے نا جی, نہیں بنا سکتا.
تو کون بنانے دیتا ہے ان کو؟ آئینی ترمیم، ہم 18 کروڑ آدمی مر گئے، ہم اپنے تقدیر دو یعنی آئینی ترمیم میڈیا ختم ہو گیا، عدالتیں گئیں، کمیٹی بنائے گی، کمیٹی نہیں بنائے گی تو اس کے بعد پھر آخر میں جا کے چیف الیکشن کمشنر بنا دیں گے. انہوں نے بنانی ہے نا جی، اسی کے تحت وہ الیکشن کمیشن جو قوم کے لیے قابل قبول ہو، یہ دونوں مل کے بنا دیں. بسم اللہ. نہیں مل کے بنا دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے بنا دیا. یہ نہیں، الیکشن کمیشنر آنا ہے، یہ فیصلہ ہونا. الیکشن کمیشنر بہت اہم ہے، لسٹیں بہت اہم ہے، لسٹیں ابھی ٹال رہے ہیں، یہ نہیں بنا رہے ہیں. گو ایڈ بتائیے. نہیں، لسٹوں کے معاملے میں کافی عرصے سے جتنی توجہ پیپلز پارٹی کی ہے، کیونکہ ہمیں بھی ان مشکلات کا سامنا ہے. سندھ میں یہی مشکلات ہے، شہری علاقوں میں یہی مشکلات ہے، بہت سارے علاقوں میں. لہٰذا ہم تو فہرستوں کے معاملے میں تو جتنے کلیئر ہیں، جتنی ہم کوششیں کر رہے ہیں، وہ آپ بھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اس معاملے میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ دھاندلی کے لیے ہم بنوائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا. نمبر 2 کہ ہم خود چاہتے ہیں الیکشن کو خود مختاری. ہم نے جو ابھی بات کی ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں. بات یہ ہے تردویاں، کچھ لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو آنے والے دنوں کے لیے ہوتے ہیں. کچھ آج کی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم کل ہم اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں. ہم پر اعتراض ہوا ہے، آپ دیکھیں 20 یا الیکشن کو دے دیا ہے. ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا اسمبلی میں، آپ نے پوری داڑھی ان کے حوالے کر دی ہے، جناب یہ کر. تو ہم نے اٹھ کے یہ کی جواب دیا، جناب ہمیشہ تو ہم حکومت میں نہیں ہوں گے، ہم بھی اپوزیشن. یہ آپ ہوں گے، نواز شریف صاحب ہوں گے. نہیں جی، اور بھی کوئی آ سکتا ہے. یہ تو آپس میں تیسری قوت جو ہے، تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے علاوہ تیسری جماعت کو یا قوت کو موقع ملے، تیسری جمہوری قوت کو موقع ملے. بار بار کہتا ہوں، ابھی ہارون رشید صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. مشکل سے تو میں نے ان کو منایا ہوا ہے. آج کل قومی قیادتیں گملوں میں نہیں اگائی جاتی، ٹھیک بات ہے، بحرانوں سے جنم لیتی ہے. اس میں کوئی بحرانوں میں جب آپ اعتماد نہیں بحال کر سکیں گے قوم کے تو کیا ہوگا؟ چلو ایک کو کم گناہگار سمجھیں گے، کچھ کو زیادہ سمجھیں گے، لیکن وہاں تو بالکل نہیں جائیں گے جو آپ کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہیں. نہیں، میں 100% آپ کی اجازت سے اتفاق کرتا ہوں. کیوں جائیں گے؟ گملوں میں نہیں اگائی جاتی، جدوجہد سے ابھر بالکل اتفاق کرتا ہوں. کوئی نعم البدل کیا ہے بتائیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا انہوں نے سیاست کی ہے؟ میں بریک میں جاتا ہوں اور اس وقت قمر دلچال صاحب سے بات کروں گا کہ جو موجودہ حکومت نے اپنے ایڈوانٹیج کو کنورٹ کر دیا ہے ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم میں. یعنی اگر الیکشن کمیشن کی جو تشکیل ہے اور انٹرم حکومت جو بننی ہے جس کے تحت انتخابات ہونے ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں عملی طور پر تیار کرنے ہیں. اور اگر کنسٹیچوئنسیز کے اندر پیسوں کے ذریعے ووٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز کے ذریعے ہو سکتا ہے، تو تبدیلی کا رستہ کون سا ہے؟ کیا اس نظام میں تبدیلی ممکن ہے یا نہیں ہے جمہوری طور پر؟ اسٹے ٹیون.